زمانۂ قدیم کی بات ہے۔ ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نیک دل تھا، انصاف پسند تھا، لیکن بہت زیادہ عقل مند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی ریاست ترقی کرے اور دشمن اس سے ڈریں۔ لیکن اس کے درباری صرف باتیں کرتے تھے، مشورے دیتے تھے اور بدلے میں تنخواہ لیتے تھے۔ ان کے مشوروں میں وہ اثر نہیں تھا جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اسے ہر روز بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا شاید قدرت ہی مجھے کوئی جواب دے دے۔ شکار اور تفریح کے بعد جب سب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ پاگل لگتا تھا۔ بادشاہ رک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر بہت خاص۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور نرمی سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، پاگل تم ہو اور تمہاری پوری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ پھر وہ بولا، اس جنگل کو کاٹو، یہاں محل بناؤ اور ان محلوں کا بادشاہ میں بنوں۔ اس کی آواز میں ڈر نہیں تھا بلکہ پورا بھروسہ تھا۔ درباری ڈر گئے، ان کے دل میں جلن بھر گئی۔ وہ آپس میں پھسپھسانے لگے، اگر یہ بادشاہ کے قریب آ گیا تو ہماری کرسیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آخر انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اسے محل لے چلو، کام کا ہوا تو ٹھیک ورنہ چھوڑ دیں گے۔ راستے میں وہ شخص بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن پکڑ لیا گیا۔ جب سب محل پہنچے تو دیکھا لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا، جس راستے سے آپ گئے تھے وہاں دشمن کی فوج غارت میں بیٹھی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا، راستہ بدلوانے والا یہی شخص تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری بولے، یہ تو پاگل ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ تم سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دربار میں اس نے بادشاہ کی گردن پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تاج ہوا میں اچھلا اور زمین پر جا گرا۔ سب گھبرا گئے، لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا اس کے نیچے سے ایک زہریلا بچھو نکل آیا۔ بادشاہ سن رہ گیا، اگر تاج اس کے سر پر رہتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ بادشاہ نے فوراً اس شخص کو سینے سے لگا لیا، بھاوک ہو کر بولا، آج میری جان تم نے بچائی ہے۔ درباریوں کے چہرے اتر گئے، لیکن ان کی چالیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ اگلے دن انہوں نے پاگل سے کہا، اب جب بادشاہ بیٹھے تو اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ دینا۔ پاگل نے بالکل معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا پاگل نے کرسی کھینچ لی، لیکن بادشاہ سنبھل گیا اور تبھی دیکھا کرسی کا ایک پاؤں پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو بری طرح گر جاتا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، یہ شخص بہت وفادار ہے۔ اسی دن اسے تمغہ دیا گیا اور فوج کا جنرل بنا دیا گیا۔ درباری اندر ہی اندر چلنے لگے۔ اب انہوں نے سب سے خطرناک سازش رچی۔ انہوں نے پڑوسی بادشاہ کو جنگ کے لیے اکسایا اور اپنے بادشاہ سے کہا، دشمن حملہ کرنے والا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہوگی۔ بادشاہ مان گیا، لشکر روانہ ہوا اور پاگل سپہ سالار تھا۔ جنگ کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ تبھی جنگل سے ایک خونخوار شیر نکلا اور دشمن بادشاہ پر ٹوٹ پڑا۔ سب گھبرا گئے، لیکن پاگل فوراً آگے بڑھا۔ اس نے شیر سے لڑائی کی اور اسے مار گرایا۔ دشمن بادشاہ زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ دشمن بادشاہ بولا، میں جنگ نہیں چاہتا، اس آدمی نے میری جان بچائی ہے۔ جنگ رک گئی۔ اب پاگل کی عزت ہر طرف پھیل گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کر دیا۔ درباری چپ تھے لیکن شرمندہ تھے۔ آخر ایک بوڑھا مشیر بولا، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، حسد کرنے والے خود ہی گر جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حسد مت کرو، سچائی اپناؤ، شاید وہی عزت ایک دن تمہیں بھی مل جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔